پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، توشہ خانہ میں جس طرح لوگوں نے کسی نے گاڑی لی، کسی نے گھڑی لی، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا، وہاں پہ آج ایک بندے کا ذکر کریں گے جس نے صرف ایک ایسی پیاری چیز لی کہ آج عوام کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ گئی۔ اس کا نام ہے ہمارے صدر پاکستان۔ ان کو کروڑوں روپے کے تحفے دیے گئے، انہوں نے سب توشہ خانہ میں جمع کروا دیے، اور کیا انہوں نے اپنے پاس رکھا؟ قرآن مجید۔ آج سوشل میڈیا پہ انہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لوگ یاد کر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ خواجہ آصف کہتا تھا کہ میں اس کو صدر نہیں مانتا، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ ظاہر یہ چور حرام خوروں کا ٹولہ جو ہے ایک شریف آدمی کو کس طرح صدر مانتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈاکو، چور، حرام خور جو لوٹ رہے ہیں خزانے کو، ان کے اوپر ایک ایسا بندہ صدر ہو جس نے وہ تمام قیمتی چیزیں توشہ خانہ میں جمع کروا دی۔ وہ بھی رکھ سکتا تھا، مگر اس نے قرآن مجید کو ترجیح دی۔ آج یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی نام وہاں پہ آ رہے ہیں، مریم کہہ رہی میں نے تو معمولی سی چیزیں لی، یا جتنی بھی لی، چوری تو چوری ہوتی ہے، لاکھ کی یا 1 لاکھ کی ہو یا 1 روپے کی ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو شرم نہیں ہے۔ کسی نے آ کے اب وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے بھی لوٹ مار کی ہے وہاں پہ، لیکن اتنی توفیق کسی کو نہیں ملی۔ وہی بشرموں والی حالت ہوئی ہے کہ کسی کی شرم گاہ پہ درخت وہ نکل آیا، تو اس نے کہا اب کیا کرو گے بھی؟ کہتا اس کے سائے میں بیٹھوں گا۔ وہ حالات ان سب کے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے، اس دفعہ پورا زور لگائیں گے، اور اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ لاہور کے لوگوں پہ ہے۔ عدالتیں جو اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں، ان کے رابطے ڈائریکٹ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے، اور وہاں سے آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ بول ٹی وی کے جو آپ کو بتایا چیف ایگزیکٹو ہے شعیب شیخ صاحب، ان کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ 12 دفعہ ریمانڈ دوسری دفعہ ملا ہے، اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں میں سے ایسے لوگ جو ہمیں پسند نہیں ہیں ان کو نکال دو، مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ ظلم جو ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا اسے بھی اس کا ایکشن لینا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات ہونے چاہیے کہ پہلے یہ وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں اور انسانیت زندہ کریں۔ جب تک یہ انسانیت زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ گورنر جو خیبر پختونخوا، ان کے خلاف بھی ایک درخواست جا رہی سپریم کورٹ میں، اور وہ وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ توہین عدالت انہوں نے کی ہے، جو تاریخ ابھی تک نہیں دی۔ کس چیز کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر گورنر یہ جو خیبر پختونخوا یہ گھر بھی چلا جائے تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ کون سا اس نے کوئی کام کرنا ہے؟ وہاں پہ حرام خوری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ درخواست عدالت میں جائے گی سپریم کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور کتنی دیر لگاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ جو آج ریلی نکالی گئی اس میں پتہ ہی نہیں کتنی دنیا آئی، کسی کو علم نہیں، مگر چند چینل یہ بتا رہے تھے کہ 500-400 کی ریلی ہے، اور وہ چینل اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بندہ یہ غور بھی نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی کوئی حد ہوتی ہے، ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں، بغیر لمٹ کے یہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے اسلام آباد سے جی وہ پہنچ چکی ہے جنہوں نے گرفتار کرنا،
ابھی جو لاہور پولیس ہے، پہلے تو ہمیں اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا، مگر ابھی جو اطلاع آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جی ہم پورا تعاون کریں گے انہیں گرفتار کرنے میں۔ اب کہاں تک وہ کامیاب رہتے ہیں یہ بھی آپ کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج رات کو بھی ان کا پروگرام ہو کہ عمران خان کے اوپر صبح 3 بجے چھاپا لگائیں اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ کہاں اتنے لوگ وہاں موجود بھی ہیں کہ نہیں زماں پارک میں؟ ابھی ہمارے پاس تو یہی اطلاع ہے کہ ریلی کے بعد کافی لوگ گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کافی مقدار میں ابھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں۔ ناظرین، مریم نواز یا مریم اورنگزیب یا وہ کیا عطا تارڑ، انہوں نے آ کے تو لوگوں کو جھوٹ بول بول کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اب لوگ بڑے سمجھدار ہو، لوگوں میں بھی عقل اور شعور آتا جا رہا ہے اور لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے، کیا یہ بے ایمانوں کا ٹولہ ہے۔ ابھی جو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چینل ہے، چاہے وہ اب نام کیا لینے ہیں، وہ جو گورنمنٹ کے خلاف جو یا بالکل سچ بولنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ ایسے کوشش کرے گی کہ پریشان کریں۔ آج بھی ایک نجی چینل کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں پہ کافی دیر تک کسٹم والے ایف آئی والے وہاں پہ بیٹھے رہے، ان کو کچھ ملا یا نہیں ملا یہ ابھی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے۔ گرفتاریاں ابھی بھی ہوں گی، آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، اچھا عمران خان کے اوپر وہ مقدمہ انہوں نے ڈال دیا ہے، وہ جو لڑکا تھا علی بلال اس کا بھی مقدمہ اس کے اوپر ڈال دیا، کیس ڈال دیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، انہی کا ہی بندہ مرا ہے اور انہی پہ کیس ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ دیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے، کوئی قانون نام کی چیز نہیں، کوئی آئین نام کی چیز نہیں، عدالتیں بے بس ہے، اوپر فوج ہے اور ایک طرف عوام ہے، ایک طرف فوج ہے، آمنا سامنا یہ کسی وقت بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ پکڑ لیتے ہیں یہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے اوپر ظلم کیا گیا۔ اس پر میں یہ کہوں گا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو ان کے بیانات لے کے مکمل طور پر تو یہ دباؤ ڈالنا چاہیے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی پولیس کے اوپر، پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے اوپر کہ جناب ہوش کے ناخن لیں، یہ انسانی حقوق کا جو آپ بالکل یہ خیال نہیں رکھ رہے یہ بھی جرم ہے۔ تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ یاد دہانی کرا سکتی ہے، مگر یہ بشرموں کا ٹولہ جس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتوار والے دن عمران خان نے منار پاکستان پہ دوبارہ ایک ریلی کا اعلان کیا ہے، اس ریلی سے پہلے کیا حالات بنتے ہیں، کیونکہ کافی دن آج سے ظاہر ہے پڑے ہوئے ہیں، پورا ویک ہی لگا لے آپ، ایک ویک میں عمران خان پہ اور کتنے کیس بنتے ہیں اور کون لوگ انہیں گرفتار کرنے آتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اس دفعہ اس ہفتے میں یہ پورا زور لگائیں گے، رینجرز کو بھی اور ہو سکتا ہے فوج کو بھی بلائیں کہ کسی طرح اسے گرفتار کیا جائے، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ اب میں نے جس طرح بتایا عوام پہ ہے، عوام ان لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ یہ مختصر سے آج کے حالات آپ کو بتا دیے حالات حاضرہ میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی پروگرام ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔